تعلقات دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہ بڑے قیمتی تعلق ہوتا ہے۔ بہرحال 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضور علیہ السلام کی مشہور روایت میں ولادت کا دن ہے۔ تحقیقی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ مشہور روایت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہاں پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو ہم اس مہینے کو کسی اور نسبت سے یاد رکھتے ہیں، پہلے اس کو 12 فات کا مہینہ کہتے تھے۔ 12 فات یعنی 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اندر وہ کامل ترین ہستی ہے، اور وہ انسانیت کے پاس وہ کامل ترین دین لے کر آئے ہیں جس کی مثال نہیں ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر شعبہ ہمارے لیے کامل رہنمائی رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس سے اچھا نمونہ، اس سے اچھا ماڈل، اس سے اچھا سیمپل، اس سے اچھا آئیڈیل ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہے آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کے لین دین، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کی روحانیت، آپ کی وداعت، آپ کی معیشت، آپ علیہ السلام کی معاشرت، آپ کی اقتصاد، آپ کی عدالت، آپ کی حکومت، آپ کی سیاست، سارے زندگی کے شعبے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بچوں کی اکثریت ہے، بڑے کم ہیں، بڑوں کو زیادہ ہونا چاہیے۔ بچے کیا سمجھیں گے؟ بڑوں سے اور نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، بدقسمتی سے ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کے مخصوص شعبوں کو بیان کرتے ہیں، زیادہ تر فضائل اور مناقب کے ساتھ جو باتیں تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علامت، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے نعتخوان انہی شعبوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس وقت امت کو آپ علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کے جن شعبوں کی ضرورت ہے ان کو ہم نے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اس پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی خطیب، آپ کو کوئی مقرر، آپ کو کوئی شعلہ بیان، آپ کو کوئی نعتخوان وہ شعبے بیان کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ نئے رسمی باتیں کرنے کا اور خطابت سے تو میرا تعلق ہی نہیں ہے۔ برادر عزیز کہہ رہے تھے کہ کچھ باتیں تعلیم کے طور پر، پڑھنے کے طور پر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جلسہ سیرت کا ہو رہا ہے، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی واضح و بیان ہے۔ کچھ باتیں سیرت کے حوالے سے سیکھنے کی نیت سے بیٹھے اور اپنے اذہان و قلوب کے تمام تفکرات کو ڈیلیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے توجہ کے ساتھ بیٹھیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی سیرت کی وہ باتیں رکھوں جو اکثر خطیب نہیں بیان کرتے، جو اکثر مقرر نہیں بیان کرتے، اور مجھے افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں اپنوں نے نہیں غیروں نے بیان کی ہیں، مسلمانوں نے نہیں کافروں نے سیرت کی وہ باتیں بیان کی ہیں کہ تمہارا پیغمبر دنیا میں کیسے 23 سالوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کر کے چلا گیا۔ اپنوں نے نہیں غیروں نے اس کی گواہی دی ہے، غیروں نے۔ تو آج امت جن مشکل حالات سے دوچار ہے، جس مصائب کی دلدل میں پڑی ہوئی ہے، جن ذلتوں اور رسوائیوں کے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، ان ذلتوں اور
صورتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بگڑی ہوئی انسانیت کو اور دور جاہلیت کو علم کی شمع سے کیسے روشن کر دیا. توجہ چاہتا ہوں دوستوں، رسمی خطیبوں کی طرح مجھے مت سننے کی کوشش کریں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دور کے اندر دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، اور دورانیہ صرف 23 سال ہے. 23 سال، کوئی عمر نہیں ہے. 23 سال. پیغمبر علیہ السلام کی کل زندگی 63 برس ہے. 63 برس میں سے 40 سال نکالنے پیچھے 23 سال رہتے ہیں. نبوی زندگی حضور علیہ السلام کی صرف 23 سال ہے. 23 سالوں میں آپ دنیا میں آئے، آپ نے زمانے کا نام بدل دیا. آپ سے پہلے کہا جاتا تھا دور جاہلیت. دنیا جہالت کے دور سے گزر رہی تھی. آج ہم اس دور کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا. تو اس زمانے کا نام اور ٹائٹل ہی دور جاہلیت تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر القرون بنا دیا. دنیا بھر کے زمانوں میں بہترین زمانہ خدا علیہ السلام کا ارشاد ہے خیر القرون قرونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. انسانی تاریخ کے تمام ادوار میں، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. قرن 100 سالوں کو کہتے ہیں، میرے 100 سال انسانی تاریخ کے بہترین 100 سال ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملے ہوئے 100 سال، پھر اس سے ملے ہوئے 100 سال. 300 سالوں کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. لیکن یہ اتنا بڑا عظیم انقلاب 23 سالوں میں ہوا ہوا، صرف 23 سالوں کے اندر. اور یہاں آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں گے بڑے بڑے عظیم لوگ دنیا میں آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے دانا آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، اور بڑے بڑے لیڈر اور سیاستدان اور حکمران انسانیت کے اندر آئے، بڑے بڑی انقلابی شخصیت دنیا کے اندر آئی. لیکن کوئی شخص دنیا کو نیا فلسفہ دے کر، نئے تفکرات اور سوچ و فکر دے کر اس کو پروان نہیں چڑھا سکا، اپنی زندگی میں انقلاب نہیں برپا کر سکا. بلکہ وہ لوگ جو انسانیت کو ایک انقلاب کی فکر دے کر دنیا سے چلے گئے، کسی کے مرنے کے 100 سال بعد انقلاب آیا، کسی کے مرنے کے 200 سال بعد انقلاب آیا. لیکن انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہمارے پیغمبر کی ہے، جنہوں نے دنیا میں آ کر جس انقلاب کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی، اپنی زندگی میں اس انقلاب کے تمام مراحل کو اپنے ہاتھوں سے طے کر کے اپنا انقلاب دنیا میں دیکھ کر تشریف لے گئے. ایسی شخصیت انسانی تاریخ میں آپ علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں. حضور علیہ السلام کے اسلامی انقلاب سے پہلے دنیا میں 2 بڑے انقلاب مشہور ہیں، انقلاب فرانس اور انقلاب روس. توجہ چاہتا ہوں، نوجوانوں سے خصوصیت سے کہوں گا اپنے پیغمبر کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرو. 2 بڑے انقلاب دنیا میں مشہور ہیں، انقلاب فرانس اور انقلاب روس. سوشلسٹ انقلاب، کمیونسٹوں کا انقلاب. سوشلسٹ انقلاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو مارکس اور اینجلس نام کے 2 بندے ملیں گے. انہوں نے جرمنی اور انگلستان میں بیٹھ کر ایک نئے انقلاب پر مبنی کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا ڈاس کیپیٹل. ڈاس کیپیٹل کے مصنف 2 شخص ہیں، مارکس اور اینجلس. کتاب جرمنی اور انگلستان میں لکھی گئی، لیکن وہ انقلاب جرمنی اور انگلستان کے کسی ایک گاؤں میں بھی نہیں آیا. مارکس اور اینجلس دنیا سے چلے گئے. برس ہا برس کے بعد
اس کی بنیادیں کس نے رکھی، پروان کس نے چڑھایا، تحریک کس نے چلائی، اور آخر میں اس انقلاب کو کیش کس نے کیا، وہ کوئی اور شخص تھا۔ اور انقلاب آیا روس میں، انقلابی جرمنی اور انگلستان کے تھے، کتاب انہوں نے لکھی، ایک نئے انقلاب کا فلسفہ انہوں نے دیا، لیکن آخر میں اس انقلاب کو لینن نے برپا کیا۔ اور انقلاب فرانس کی طرف چلے جائیے تو والٹیئر اور روسو نام کے دو شخص ہیں جنہوں نے دنیا کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی کہ دنیا میں بادشاہ حکومت کرتے ہیں، شہنشاہیت کا دور ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہوں کو کیا اختیار ہے کہ وہ عوام کے اوپر حکومت کریں، حکومت کا حق عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ والٹیئر اور روسو نے جمہوریت کی بنیاد رکھی، ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی کہ حکومت عوام کی ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنے انقلاب کے لیے جو انقلابی بیانیہ اور جو انقلابی فلسفہ بیان کیا، کہا وہ جمہوریت ہے، اقتدار عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور انہوں نے جمہوریت کی تعریف کی۔ The democracy is the type of government which is by the people, which is for the people۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جو عوام سے ہے اور عوام کے لیے ہے، حکومت عوام کرے گی۔ دنیا کو ایک نیا فلسفہ فرانس کے لوگوں نے دیا، اور والٹیئر اور روسو دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ تحریک برپا ہوئی، دنیا کا سب سے بڑا خونی انقلاب فرانس کے اندر آیا، عوام بادشاہوں کے خلاف کھڑی ہو گئی کہ حکومت بادشاہ نہیں کریں گے، حکومت عوام کرے گی، اقتدار عوام کے پاس ہوگا۔ بڑا قتل عام ہوا، انقلاب آیا، سیاسی انقلاب۔ روس کا انقلاب معاشی انقلاب تھا، فرانس کا انقلاب سیاسی انقلاب تھا، اقتدار بادشاہوں سے چھین کر عوام کو دیا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب بات میرے پیغمبر کی آتی ہے، حضور علیہ السلام کی آتی ہے، آپ کے انقلاب کی بات آتی ہے، تو میرے دوستوں، اپنوں نے نہیں، عقیدت مندوں نے نہیں، جانے نچھاور کرنے والوں نے نہیں، عاشقان مصطفیٰ نے نہیں، دشمنان مصطفیٰ نے بھی تسلیم کیا کہ محمد جیسا انقلابی دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ میں تین شہادت اغیار کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر کی عظمتوں کو اور میری پیغمبر کی زندگی کی ان گوشوں کو غیروں نے اجاگر کیا جس پر آج ہم نے پردے ڈالے ہوئے۔ آپ میری گفتگو سن کر یقیناً تسلیم کریں گے کہ آج کا مقرر خطیب اس پہ بات نہیں کرتا، اور یہی وہ نمایاں پہلو ہے حضور علیہ السلام کا جس سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا تھا۔ 1920 میں آپ کے لاہور میں برڈلا ہال میں اسلام کے اوپر ایک سیمینار ہوا۔ اس سیمینار کے اندر M.N. رائے، یہ بنگالی ہندو تھا، انٹرنیشنل سوشلسٹ آرگنائزیشن کا بڑا سرگرم ممبر تھا ہندو لیکن سوشلسٹ تھا۔ M.N. رائے، اس نے برڈلا ہال لاہور میں اسلام کے اوپر، اسلام کے عظمت کے اوپر ہونے والے سیمینار میں کہا دنیا میں بڑے بڑے انقلابی لوگ آئے، لیکن ان تمام انقلابی شخصیات کا انقلاب زندگی کے کسی ایک شعبے میں تھا۔ کسی نے لوگوں کے عقیدوں کو بدلا، کسی نے عبادات کو بدلا، کسی نے سماجی رسومات کو بدلا، کسی نے معاشی نظام کو بدلا، کسی نے معاشرتی نظام کو بدلا، کسی نے سیاسی نظام کو بدلا، لیکن دنیا میں کامل ترین انقلابی شخصیت جس نے آ کر انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو بدل ڈالا وہ محمد
محمد کی شخصیت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کوئی انقلابی دنیا میں ایسا نہیں آیا. ایم این رائے نیشنل سوشلسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ممبر بنگالی ہندو آپ کے لاہور میں 1920 کو اس بات کا اعتراف کرتا. یہ پچھلی صدی کے پہلے 20 سالوں کی بات ہے. ذرا آگے چلیے. 1980 کے اندر امریکہ کے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی. یہ پچھلی صدی کے آخری 20 سالوں کی بات ہے. ابھی 20 سال صدی کے رہتے تھے. 1980 میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دا 100. 100 افراد. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے انسانی معلوم تاریخ کے 5000 سالہ دور سے 100 بندوں کی قریب نکالی ہے. 100 بندوں 5000 سالہ دور سے چھانبین کر کے 100 بندوں کا نام لکھا ہے اور ان پر کتاب لکھی ہے دا 100. اس کتاب میں نمبر 1 جس شخصیت کا نام لکھا ہے وہ ہے محمد. دوسرے نمبر پر نیوٹن. جانتے ہیں؟ کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں؟ نیوٹن کو جانتے ہو؟ سائنسدان گزرا ہے. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے عیسیٰ بن مریم. 41 نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر ہے. 100 افراد پر اس نے کتاب لکھی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب جب لکھی گئی اور اس کو جب پیش کیا گیا تو دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کرسچن تھا, عیسائی تھا. اب مجھے پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں, پر یہ 1980 میں اس کی کتاب آئی اور یہ کتاب دنیا سے غائب کر دے گی. آج آپ کو دا 100 نہیں ملے گی. کسی کے پاس کوئی پرانا نسخہ پڑا ہو تو غائب کر دے. عیسائیوں نے کہا مائیکل کتاب تو لکھتا ہے, تو عیسیٰ کا امتی ہے, عیسیٰ کو نبی مانتا ہے اور تو نمبر 1 پہ ورائٹی کا ذکر محمد کا کرتا ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ایک بات کہی, انسانی زندگی کے 2 شعبے. انسانی زندگی کے 2 شعبے, نجی شعبہ, اجتماعی شعبہ. ہماری پرسنل لائف اور ہماری اجتماعی زندگی. دنیا کی سیکولر قوتیں, سیکولر یاد رکھیے, سیکولر لامذہب نہیں ہوتے, وہ مذہب میں آزاد ہوتے ہیں, ہر مذہب کو قبول کرتے ہیں. سیکولر قوتیں کہتی ہیں انسان کی نجی زندگی کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے. مذہب کا تعلق ہماری نجی زندگی کے ساتھ ہے اور نجی زندگی کے 3 شعبے ہوتے ہیں. نجی زندگی, عقیدہ, عبادات, سماجی رسومات. پھر سن لیجئے, میں تقریر نہیں کر رہا, آپ کو اپنے نبی کی سیرت سے سبق پڑھا رہا ہوں. نجی زندگی کے 3 شعبے ہیں, عقائد, عبادات, سماجی رسومات. آج کی دنیا کہتی ہے, میں نہیں کہتا, اسلام نہیں کہتا, سیکولر لوگ کہتے ہیں مذہب کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے. آپ آزاد ہیں, جو چاہیں عقیدہ بنا لیں. آپ آزاد ہیں, چاہیں تو نہ دکھائی دینے والے رب کو اپنا معبود بنا لیں, چاہے تو دکھائی دینے والے سورج کو اپنا معبود بنا لیں, چاہے تو آگ کے شعلوں کو پوجنا شروع کر دیں, چاہے تو قبروں کو سجدے کرنا شروع کر دیں, چاہے تو بتوں کو معبود بنا لیں. آپ کی مرضی, آپ جس کو اپنا معبود بنائیں. عقیدے میں آپ آزاد. عقیدے کے بعد نجی زندگی کا دوسرا شعبہ ہے عبادات کا. آپ چاہیں تو رب کائنات کی عبادت کریں, چاہیں تو
بتوں کی عبادت کریں، چاہے تو قبروں کی عبادت کریں، چاہے تو آپ کی پوجا کریں، آپ کی مرضی، جس کی چاہے عبادت کریں۔ تیسرا شعبہ ہے سماجی رسومات کا، اس میں زندگی کے معاملات آ جاتے ہیں، آپ کی معیشت، آپ کا اقتصاد، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، جس طرح چاہے کریں، چاہے تو مسلمان بن کے سنت کے مطابق نکاح کریں، چاہے تو پھیرے ڈال کر مندر میں جا کر نکاح کرنے آپ کو اجازت ہے، چاہے تو مردے کو قبر کھود کے زمین میں دفنا دو، چاہو تو چٹا پہ چڑھا کے خاک خاک کر دو، تمہاری مرضی۔ یہ مذہب کی دنیا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے انسانی زندگی کے یہ جو نجی تین شعبے ہیں، عقیدہ، عبادات، سماجی رسومات، اور ایک ہے انسانی اجتماعی زندگی، اس کے بھی تین حصے، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام۔ دنیا یہ کہتی ہے اجتماعیت کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، اجتماعیت کے ساتھ مذہب کا تعلق نہیں، معاشی نظام کے ساتھ کسی مذہب کا تعلق نہیں، معاشرتی نظام کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، سیاسی نظام کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دنیا ہی نہیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کیوں سیاست کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ کی بھی برین واش ہو گئی ہے، آپ بھی اکثریت مسلمان مذہب اور سیاست کو جدا کر کے بیٹھے ہوئے، یہی بات ہے نا؟ یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ سیکولرزم کی سوچ ہے کہ انسانی زندگی کے اجتماعی شعبوں کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاشی نظام کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرتی نظام کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی نظام کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے روس کا جو انقلاب آیا، انسانی زندگی کے 6 شعبوں میں صرف ایک شعبے میں انقلاب آیا، سیاسی انقلاب بدلا، بادشاہیت کی جگہ جمہوریت آ گئی۔ پورے فرانس کے انقلاب کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاسی نظام جو بادشاہوں کے ہاتھ میں تھا ان سے چھین کر عوام کو دے دیا گیا، جمہوریت قائم ہو گئی۔ روس کا انقلاب آیا، صرف معاشی نظام بدلا اور کوئی نظام نہیں بدلا۔ دونوں انقلابوں میں انسانی زندگی کے 6 شعبوں میں ایک شعبے میں انقلاب آیا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے محمد کا انقلاب اتنا کامل تھا، انسانی زندگی کے 6 شعبوں کو بدل ڈالا۔ ایک شعبہ نہیں، انسان کی نجی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا، انسانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا۔ محمد نے لوگوں کے عقیدے بھی بدلے، لوگوں کی عبادات کو بھی بدلا، سماجی روایات کو بھی بدلا، معاشی نظام کو بھی بدلا، معاشرتی نظام کو بھی بدلا اور سیاسی نظام کو بھی بدلا۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں کیوں نہ اس کو نمبر 1 پہ لاؤں، اس جیسا تو انسانی تاریخ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے الفاظ ہیں he is the only person of the world۔ اس تناظر میں انسانی تاریخ کا یہ صرف ایک بندہ ہے، محمد، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے، کرسچن کہہ رہا ہے، عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا رسول مان کے اس کا امتی ہونے والا کہہ رہا ہے۔ افسوس آج محمد کا امتی یہ بات نہیں کرتا۔ آج ہم کیوں نہیں سیرت کے اس موضوع کو چھیڑتے؟ ہمارے خطیب کی زبان کیوں بند ہو گئی ہے؟ ہمارے مبلغین کے موضوعات میں ان موضوعات پہ کیوں پردہ ڈال دیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کے ان حصوں کو کیوں پبلک کے سامنے بیان نہیں کرتے؟ سنا ہے آپ نے خطیبوں سے یہ باتیں؟ وہ فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔ دشمن مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین سیاسی شخصیت ہے، اور آپ اپنے نبی کی سیاست کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ خاص طور پر
کوئی مذہبی طبقہ، وہ تو سیاست کا نام لینا گناہ اور کفر سمجھتا ہے۔ حالانکہ انقلاب کو مہمیز دینے والا اور تحریک دینے والا یہی شعبہ ہے سیاست۔ پچھلی صدی میں ایک انگریز گزرا ہے ٹاؤن بی فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، محمد failed as a prophet، ایز اے پیغمبر محمد فیل ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹمنٹ، لیکن ایک سیاستدان کے طور پر محمد کامیاب ہو گئے۔ ٹاؤن بھی کہتا ہے کہ بحیثیت پرافٹ محمد ناکام ہوئے، لیکن بحیثیت سیاستدان کے محمد کامیاب ہوئے۔ ٹاؤن بی کے اس جملے پہ پروفیسر ڈاکٹر منٹگومری واٹ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک محمد ایک مکہ، محمد ایک مدینہ، محمد کا مکی دور، محمد کا مدنی دور۔ اس کو لکھنے والا پروفیسر ڈاکٹر منٹگومری ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں قومی سیرت کانفرنس میں اس کو مہمان خصوصی کے طور پر اسلام آباد میں بلایا تھا، اور اس نے مہمان خصوصی کے طور پر سیرت کانفرنس کا خطاب کیا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 شعبوں پر 2 کتابیں لکھی اس نے، محمد کا مکی دور، محمد کا مدنی دور۔ اب جنرل صاحب بھی اس کی سیاست کو نہیں سمجھ سکے۔ اس نے بھی کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے پرافٹ کردار ناکام رہا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلائٹ مکہ ٹو مدینہ، فلائٹ مین فرار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر مکہ سے فرار ہو کر مدینہ چلے گئے، اور ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے۔ ہجرت اور فرار میں فرق ہوتا ہے۔ فرار انسان کسی چیز سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے، کسی ڈر اور خوف سے، اور ہجرت کسی حکمت عملی کے طور پر کی جاتی ہے۔ تو فرار میں اور ہجرت میں فرق ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں محمد مدینے میں جا کر کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ پہلے دوستوں میں ایسا کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 2 چیزیں لے کر آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور سچا دین دے کر۔ آپ دنیا میں آئے 2 چیزیں لے کر آئے، ہدایت اور سچا دین۔ آپ دنیا سے گئے تو 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، اللہ کا قرآن اور اپنی سنت۔ یہ چیزیں ہیں سوچنے والی۔ ہم نے بس نعرے لگانے شروع کر دیے، آمد رسول اللہ ہی اللہ، ہائے مسلمان تیرا اللہ ہی اللہ، بس اسی میں چکر میں رہ گئے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ آمد رسول میں حضور لے کر کیا آئے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ناتوان آپ کو نعت بھی نہیں سناتا کہ حضور لے کر کیا آئے۔ قرآن کہتا ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا سے تمام دینوں کو، تمام نظاموں کو مٹا کر اس سچے دین جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا اس کو دنیا میں غالب کر۔ اور جب آپ دنیا سے گئے، جانے سے پہلے آپ نے اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا تھا، اور عرش سے باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اللہ کی نصرت آ گئی، فتح ہو گئی، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اسلام غالب ہو گیا۔ ذرا آقا علیہ السلام کی سیرت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں،
کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو بات کہی ہے تو آپ تسلیم کریں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جو انقلاب آپ نے برپا کیا، جو ہدایت اور سچا دین آپ لے کر آئے تھے، اس کو انتہائی مختصر وقت میں اپنی زندگی میں اس انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے تو آپ کو ایک وقت وہ ملے گا جب آپ مکہ کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں، حکام بازار اور منڈیوں میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے پھر رہے تھے ایک دائی کے طور پر۔ کبھی دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہی پیغمبر کبھی اپنی قوم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رب کائنات کے حکم سے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دین کی دعوت دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کبھی بنو ہاشم کو کہتا ہے اے میری قوم والو، تم جنت میں میری وجہ سے نہیں جاؤ گے، اعمال کی وجہ سے جاؤ گے، کچھ کر لو جنت میں جانا ہے۔ کبھی بیٹی فاطمہ سے کہتا ہے فاطمہ تو محمد کی بیٹی کی حیثیت سے جنت میں نہیں جائے گی، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ اور کبھی اپنی برادری کی بے مربتیوں کو سنتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے گالیاں دی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کذاب ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے یہ نجومی ہے۔ کیا کچھ نہ کہا، رب کائنات نے کہا میرے محمد سنتا ہے اور صبر کر، فاصبر علی ما یقولون، میرے نبی تجھے دنیا جو کہتی ہے سن اور صبر کر، صبر کر، بولنا نہیں، جواب نہیں دینا، یہ نہیں کہنا کہ لوگ تجھے پاگل کہیں تو کہیں تم پاگل ہو، لوگ تجھے شاعر کہیں تو کہیں تم شاعر ہو، لوگ تجھے جادوگر کہیں اور تو کہیں تم جادوگر ہو، لوگ تجھے جھوٹا کہیں، یہ نہیں کہنا تم جھوٹے ہو میں سچا ہوں، بس فاصبر علی ما یقولون۔ اور پھر وہی پیغمبر ہے جو حکمت سے اپنی جماعت کو بچا کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو وہی پیغمبر بدر میں فوج کی کمان کرتا ہوا نظر آئے گا، احد میں سالار کی حیثیت سے نظر آئے گا، احزاب کے اندر فوج کی کمان کرتا ہوا نظر آئے گا، اور وہی پیغمبر ہے پھر آپ کو مدینے میں عدالت قائم کر کے فیصلے کرتا ہوا نظر آئے گا، پھر وہی پیغمبر ہے جو آپ کو مدینے میں اسلامی ریاست مدینہ قائم کر کے حکمرانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ انقلاب کے تمام مراحل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک تھے۔ کوئی دنیا کا انقلابی شخص اپنے انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنی انقلابی تحریک میں شریک ہی نہیں رہا، شریک ہی نہیں رہا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے الف سے لے کر یا تک انقلاب کے تمام مراحل بنفس نفیس طے کیے، اور بہت سے کردار انقلابی ایک ہی